اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله۔ ہم لوگوں کو آج کی مجلس میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے اور زمینی سطح پر کام کو آگے بڑھانے کی فکر کرنا ہے۔ یہ وعظ و نصیحت کی مجلس نہیں ہے کہ جس میں آپ کو یہ بتایا جائے کہ اس وقت مسلمان کیسی اخلاقی خرابیوں میں مبتلا ہے، اور ماشاءاللہ آپ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، باخبر ہیں، سماج میں خدمت کا آپ کو تجربہ ہے، لیکن اتنی بات میں ضرور عرض کروں گا کہ اس وقت یہ ملک بہت ہی نازک موڑ پر آ کر کھڑا ہے۔ یا تو ان نازک حالات میں ہم اور آپ اپنی ذمہ داریوں کو پوری ایمانداری، دیانتداری، اخلاص اور پوری تندہی کے ساتھ انجام دیں اور مسلمانوں کو ان کے دین سے قریب کر کے اللہ کی مدد کا مستحق بنائیں، اور یا تو ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں تاکہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں اللہ نہ کرے کہ ہم اس ملک میں اسی تجربے سے گزریں جس تجربے سے برما کے لوگوں کو گزارا گیا ہے۔ کئی برسوں سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑی سی مہلت اس ملک میں مسلمانوں کو ملی ہوئی، اور بجائے جذباتی گفتگو کرنے کے، بجائے روایتی کاموں کے انجام دینے کے، ضرورت اس کی ہے کہ زمینی سطح پر ایک ایک مسلمان کو اندر سے مسلمان بنانے کی محنت کی جائے۔ لیکن افسوس ہے، اور بہت افسوس ہے، کہ ہم مسلمانوں کا مزاج روایتی کاموں کو جلد قبول کرنے والا ہے، زمینی سطح پر محنت کی عادت ہمیں نہیں۔ ہم خود غور کریں کہ ہم لوگ کس رخ پر جا رہے ہیں۔ مولانا سلیم صاحب دامت برکاتہم تشریف لائیے ادھر۔ زمینی سطح پر ہم لوگوں کو محنت کرنی۔ صورتحال اتنی خراب ہے مسلمانوں کی اندرونی خرابیاں اس درجے کی ہیں کہ مسلمان بچیاں برائیوں کو جانے دیجئے، برائی اور بے حیائی کے راستے سے کفر اور ارتداد تک پہنچ رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں۔ اوسطاً ہماری ریاست میں، صرف اپنی ریاست کی بات میں کر رہا ہوں، مہاراشٹر کی، اوسطاً ہر مہینے ہماری ریاست میں جو سرکاری ڈاٹا ہے اس کے مطابق 60 سے 70 لڑکیاں غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہیں۔ یہ اوسط ہے، اور یہ وہ ڈاٹا ہے جو کورٹ میرج کرنے والوں کا جمع ہوتا ہے اور نیٹ پر موجود ہے۔
2 لڑکیاں یہاں کی، 4 لڑکیاں وہاں کی، 5 لڑکیاں وہاں کی۔ سب سے زیادہ پونے میں یہ بیماری ہے، پونا شہر میں ارتداد سب سے زیادہ ہے۔ اور وہاں صورتحال یہ ہے کہ جو ہمارے اصلاح معاشرہ کا کام کرنے والے لوگ ہیں، جب انہوں نے معلوم ہوتا ہے 1 مہینے پہلے درخواست دی جاتی ہے کہ فلاں سے شادی کرنی ہے، جو بین المذاہب شادی ہوتی ہے اس میں 1 مہینے پہلے درخواست دی جاتی ہے، تو معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی فلاں مسلمان لڑکی نے فلاں سے شادی کے لیے درخواست دی ہے۔ تو وہاں ہم لوگوں نے ایک ایسی جماعت بنائی ہے جو جاتے ہیں، بیچارے محنت کرتے ہیں، اور الحمدللہ بہت حد تک وہ کامیاب ہوتے ہیں کہ کسی طرح شادی رکوا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی۔ ایک مدرسہ بھی رکھا گیا ہے بنات کا، جہاں لڑکیوں کو بھیج دیا جاتا ہے ایسی بچیوں کو، اور وہ وہاں جا کر ان کی تربیت ہوتی ہے۔ لیکن آپ سے میں یہ عرض کروں کہ ایسے دردناک واقعات بھی ہوئے کہ ہمارے یہ کارکن گئے کہ آپ کی بیٹی فلاں غیر مسلم سے شادی کرنے جا رہی ہے، اس نے کورٹ میں درخواست دی ہے، تو ماں باپ نے کہا کہ ہم کو معلوم ہے، اور چونکہ وہ کما کر ہم کو کھلا رہی ہے اس لیے ہم کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں، وہ جس سے چاہے جا کے شادی کرے۔ ایک گھر سے یہ جواب ملا کہ ہم فری مائنڈڈ لوگ ہیں، یعنی آزاد خیال ہے، ہم کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہماری لڑکی کسی دوسرے مذہب والے سے شادی کر رہی۔ کچھ بوہرا سماج کے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے ہاں تو یہ سب چلتا رہتا ہے،